نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میرا نام ہے عاطف مجید، میں اس وقت موجود ہوں انٹرنیشنل آئل پام اسٹار مشتاق خان صاحب کے ساتھ۔ سینئر قانون دان ہیں، قانون سے بھی ہم بات کریں گے، معاملہ قانونی بھی ہے، پیچیدہ بھی ہے۔ عمران خان کی ملاقاتیں 8 فروری گزر چکی ہے، اور 8 فروری جب گزری تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بات ہوئی، سپریم کورٹ میں گیا معاملہ، جسٹس یحییٰ فدی صاحب نے نوٹس جاری کر دیے کیا ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ لیکن اس وقت جب ہم پروگرام کر رہے ہیں 12:41 ہو چکے ہیں رات کے، اور یہ ڈیٹ بھی سمجھ لیں نئی شروع ہو چکی ہے یقینی طور پہ، تو یقینی طور پہ کیا عمران خان کی ملاقاتیں ہونی جا رہی ہیں یا نہیں، اور کیا معاملات پی ٹی اے کے لیے آسانیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں یا نہیں، یہی بات کریں گے احمد شاہ خان صاحب سے۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ خان صاحب ایک خبر آئی ہے اور ایک فوٹیج وائرل ہوئی ہے جس میں سہیل افریدی صاحب وزٹ کر رہے ہیں کنٹینر کو، اور کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے 40 فٹ کا یہ کنٹینر ہے تیار کر لیا ہے، جس میں واش روم بھی ہے، سٹنگ ایریا بھی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی کنٹینر ہے جیسا خان صاحب اپنے جاتے تھے مارچ کے دوران، اور یقینی طور پہ ویسا ہی کنٹینر ایک انہوں نے بنا لیا جس پہ لکھا گیا ہے آزادی یا موت۔ یہ کنٹینر پی ٹی آئی نے تیار کر لیا ہے۔ کیا پھر کوئی پی ٹی آئی احتجاج تو نہیں کرنے جا رہی؟ ستارے کیا بتا رہے ہیں 8 فروری کے بعد کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بیٹے، آزادی یا موت، آزادی جو ہے نا لفظ ایریز کا، یا جو ہے وہ بھی ایریز کا، موت جو ہے وہ سورج کا یعنی کہ لیو کا۔ 2 مریخ اور 1 سورج کنٹینر میں، تصادم والا کنٹینر۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات کی تھی کہ 8 فروری کے بعد خان صاحب کی ملاقاتیں ہو سکتی ہیں، بالکل کہا تھا۔ اور 8 فروری کو پی ٹی آئی نے کہا تھا ہم ہڑتال کریں گے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ 9 آئے گی تو مریم باجی بھی کہیں گی کتنے گئی تھا ہڑتال، کہیں گی نا، کچھ ایسی باتیں کریں گی ملتی جلتی۔ اور میرے خیال سے ایسی بات بھی کی ہے کہ شعور جو ہے، کیا مریم باجی نے کیا کہا، شعور کے حوالے سے کوئی بات تھی، لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہو لوگوں کو یہ نہ بتانا کہ شعور آ گیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایکسپورٹ کر شعور رہے سے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ برین ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یار شعور سے ہی تو ملک ترقی کرتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، کس بنیاد؟ عقل، صحیح بات، عقل اور شعور یہ لازم اور ملزوم چیزیں ہیں، بالکل صحیح بات۔ بات کو سمجھ رہے؟ اور برین ایکسپورٹ کرنا ہے، ایکسپورٹ۔ آج بھی لیبیا میں کشتی ڈوب گئی 55، وہ بھی برین ہی تھا نا، بے روزگار لوگ تھے۔ بالکل صحیح بات، بے روزگار بھی تو سوچتا ہے نا حقیقت کہ اپنے پیسے کیسے کمانے ہیں، یہ برین ہے۔ فالو کر رہے ہو کہ نہیں؟ تو یہ اگر ہوتا نا کہ ہم برین امپورٹ کریں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ترقی کر کے ہم تو ایکسپورٹ کریں برین۔ چلے خیر، آ جاتے ہیں ذرا سہیل افریدی صاحب کی طرف۔ 14 فروری کے بعد کہا تھا خان صاحب مضبوط ہوں گے، جس کی ایویڈنس آپ کے پاس جنوری کے بعد جو آپ نے دیکھا، علامہ ناصر صاحب بھی ہوئے، محمود خان چکسی صاحب بھی ہوئے۔ اب یہ جو کنٹینر ہے نا، پہلے تو یہ بڑی خوشخبری ہے کہ تصادم کی سیاست میں 8 فروری کو، یہ شکر الحمدللہ۔ دوسری بات میں نے کہا تھا 1 فروری سے 15 فروری تک ٹائم اچھا نہیں، جس میں آپ نے دھماکے وغیرہ معاملات دیکھے، یہ سارا کچھ۔ ابھی تک 15 فروری تک اچھا ٹائم نہیں۔ 9 فروری 10 فروری 11 فروری کمر در اقرب ہے، بچیں، پوری دنیا بھی بچے، ملک پاکستان وغیرہ۔ تصادم کی سیاست ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، دہشت گردی ہو، کچھ بھی ہو، پورا چاقو چوبند، ہم تو ہم ہیں ہی چاقو چوبند اللہ کے حکم سے۔ اب بات یہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے 8 فروری کو کوئی
کام نہیں کیا, تصادم کی سیاست پہ نہیں گئے. ان کی ڈیمانڈ ہے کہ میری خان سے ملاقات ہو, ان کی ڈیمانڈ ہے, اس لیے وہ کنٹینر بنا رہے ہیں تاکہ میں تھوڑا پریشر گین کروں. ایک بات. دوسری طرف وہ جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, وہ کہتے ہیں کہ ہماری پی ٹی آئی کا تعلق کوئی نہیں ان سے. کن سے؟ سہیل افریدی صاحب سے. حالانکہ یہ بیان عجیب ہے. میں یہ سمجھتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کوئی احتجاج اسلام آباد کی نہیں چڑھیں گے. انہوں نے اس سوال کے جواب میں بات کی. اچھا, بالکل خوبصورت بات کی, کیونکہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں گے, کوئی نہ کوئی رکھنا ڈالے گا بیچ میں. اور میں نے کہا یہ مذاکرات کا سلسلہ ٹوٹے گا ایک دفعہ فروری میں, ٹوٹ کے پھر جڑے گا یہ مارچ میں. یہ پیشن گوئیاں میں نے کی ہوئی ہیں, بالکل کی ہیں, اور 19 جون تک یہ معاملات حل ہو جائیں گے. آج پھر میں اس پیشن گوئی پہ قائم ہوں کہ 19 جون تک معاملات حل ہو جائیں گے, طے ہو جائیں گے معاملات کہ خان صاحب کو بھیجنا ہے نہیں بھیجنا ہے. لیکن یہ میری بات ذہن میں رکھنا, خان صاحب بنی گالا جائیں گے. اور یہ بھی میں نے ایک پیشن گوئی کی ہوئی ہے, 1 انجیکشن سے لے کے 3 انجیکشنوں کے اندر ہی اندر مذاکرات ہو سکتے. بالکل صحیح ہے. علیمہ باجی ہوں یا اور کوئی بہن ہوں, وکلا ہوں, ان کو اجازت مل جائے گی. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں بھی معاملہ گیا ہوا ہے ملاقات کے حوالے سے. وہ بھی نوٹس دینا ہی ہوتا ہے حکومت کو. ظاہر ہے جو پارٹی بنائی ہے جس کو اس کو نوٹس تو جائے گا. ایسا لگتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. آپ کو ملاقات ہوتی نظر آ رہی ہے, اور ستارے آپ کو بتا میں رہے نے ہیں کہا تھا کہ 8 تاریخ کے بعد 19 جون تک خان بنی گالا میں آپ دیکھ رہے ہیں. اب بات کو نا ٹوسٹ کرتے ہیں. 19 جون تک میں نے کہا ہے مذاکرات کا سلسلہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس سے 19 سے پہلے نکال لیں یا 19 کے بعد معاملات حل ہو جائیں گے. 19 تک معاملات آپ کو پائے تکمیل تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں. جی بازی آئے پھر جون تو آئی خان صاحب. ہاں, اس دوران پی ٹی آئی کے لیے کیا ایڈوائز ہے آپ کی؟ دیکھیں وزیر اعلیٰ جو ہے نا, کیا نام ہے, سہیل افریدی, کمزور وزیر اعلیٰ, ملاقات نہیں ہوئی. اگر یہ اگریسو کرے گا نا معاملے کو, جذباتی, میں آ رہے ہیں میں انج کر دیا گا میں انج کر دیا گا, تو پھر وہ 9 مئی میں تلے جائیں گے. سہیل افریدی 9 مئی میں تلے جائیں گے. جی ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مفاہمت کی اس وقت سیاست کرنی چاہیے کہ خان باہر آئے. اور اس وقت پی ٹی آئی میں 3 گروپ ہیں. ایک چاہتا ہے مفاہمت کے حوالے سے بات ہو, ایک چاہتا ہے اگریسو ہو, ایک اور پارٹی ہے پی ٹی آئی میں جو پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ کسی اور پارٹی کی. پی ٹی آئی میں ایک اور پارٹی ہے جو پی ٹی آئی نہیں, جو پی ٹی آئی نہیں, وہ نون ہو سکتی ہے, وہ پیپل پارٹی ہوتی تھی, وہ کسی اور جماعت کی ہو سکتی ہے اندر کھاتے. پی ٹی آئی کے اندر ایک پارٹی ہے. جی ہو سکتا وہ تصادم کی طرف لے جائیں گے, بڑی رائٹ ٹو لیفٹ گیم میں خان اندر ہی رہے. لیکن خان کے آنے کا ٹائم بن گیا ہے, کیونکہ ہر چیز ایک دن میں تو نہیں انسان میرا پاکستان کی سیڑھی پہ چلا جاتا, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے نا. کیونکہ خان نے ڈونلڈ جے ٹرمپ سے بھی ملنا ہے, ایک ٹائم آنا ہے. اپنی ان کی مکمل 3 سال ختم ہونے میں ملنا ملاقات تو ہونی. ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا جو ہے کانسٹیٹیوشن, اس میں تو 5 سال کی حکومت ہونی چاہیے, لیکن ہمارے ملک میں صدارت ہوتی ہے, وزارت عظمیٰ نہیں ہوتی. تو یہ غلط فہمی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی, ایسا نہیں میں دیکھتا. اگلے سال انٹرم گورنمنٹ آ سکتی. پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی ہے. جی اگلے پروگراموں میں آپ کو اس پہ بتائیں گے. میں کوشش کروں گا خان صاحب اگر نام بتا پائیں پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی کون بنا رہا ہے, کون پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی بنانا چاہتا ہے, کون چاہتا ہے خان اندر نہ باہر نہ آئے, کون چاہتا ہے خان اندر ہی رہے. پی ٹی آئی کے اندر پی ٹی آئی, یہ ایسا سوال ہے جو آپ بھی جاننا چاہتے ہیں, میں بھی جاننا چاہتا ہوں. آنے والے پروگرام میں ضرور اس کا جواب دیں گے. عاطف مجید خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.